ملک میں ڈالر کی قلت، ہوائی جہاز کے ذریعے کارگوز کی برآمد میں قطعاً خدشہ ہے، جبکہ ایئر کارگو ایجنٹس نے حکومت کو خدشے سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں، ملک میں ڈالر کی قلت، ہوائی جہاز کے ذریعے کارگوز کی برآمدگی میں تعطل کا خدشہ ہے۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے حکومت کو خدشے سے آگاہ کر دیا۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کو لکھے گئے خط میں ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان نے پاکستان کے تمام ایئر کارگو ایجنٹس اور فریٹ فارورڈز کی جانب سے پاکستان کی تشویشناک صورتحال کے بارے میں خبردار کیا۔ کہا، ہوائی جہاز کے ذریعے تمام برآمدی کارگو رک سکتے ہیں۔ مبینہ طور پر غیر ملکی ایئر لائنز ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے خدمات بند کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ بینک 3 ماہ سے غیر ملکی ایئر لائنز کو فریٹ چارجز نہیں بھیج رہے۔ فریٹ چارجز نہ ملنے کی وجہ سے ایئر لائنز کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری ایکشن لے۔ بندش سے ملکی برآمدی صنعت پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے مزید خبردار کیا کہ مزید کوئی رکاوٹ ملکی بین الاقوامی تجارت کے لیے سنگین مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے حکومت کو خدشے سے آگاہ کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ایسوسی ایشن کا وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر کو بھی اس حوالے سے وہ اندیا دے دیا گیا ہے۔ ہوائی جہاز کے ذریعے تمام برآمدگی کارگوز متاثر ہو رہے ہیں۔ مبینہ طور پر غیر ملکی ایئر لائنز ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہیں۔ بینک 3 ماہ سے غیر ملکی ایئر لائنز کو فریٹ چارجز نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ملک میں ڈالر کی قلت کی وجہ سے ہوائی جہاز کے ذریعے کارگوز کی برآمد متاثر ہوئی ہے۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے حکومت کو خدشے سے آگاہ کر دیا ہے۔ ملک میں ڈالر کی قلت، ہوائی جہاز کے ذریعے کارگوز کی برآمد میں تعطل کا خدشہ۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے حکومت کو خدشے سے آگاہ کر دیا۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کو لکھے گئے خط میں ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان نے پاکستان کے تمام ایئر کارگو ایجنٹس اور فریٹ فارورڈز کی جانب سے پاکستان کی تشویشناک صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کہا، ہوائی جہاز کے ذریعے تمام برآمدی کارگو رک سکتے ہیں۔ مبینہ طور پر غیر ملکی ایئر لائنز ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے خدمات بند کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ بینک 3 ماہ سے غیر ملکی ایئر لائنز کو فریٹ چارجز نہیں بھیج رہے۔ فریٹ چارجز نہ ملنے کی وجہ سے ایئر لائنز کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری ایکشن لے۔ بندش سے ملکی برآمدی صنعت پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایسوسی ایشن نے مزید خبردار کیا کہ مزید کوئی رکاوٹ ملکی بین الاقوامی تجارت کے لیے سنگین مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ملک میں ڈالر کی قلت، ہوائی جہاز کے ذریعے کارگوز کی برآمد میں تعطل کا خدشہ۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے حکومت کو خدشے سے آگاہ کر دیا۔ ایئر کارگو ایجنٹس نے وفاقی وزیر تجارت سید نوید قمر اور وفاقی وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیق کو لکھے گئے خط میں ایئر کارگو ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان نے پاکستان کے تمام ایئر کارگو ایجنٹس اور فریٹ فارورڈرز کی جانب سے پاکستان کی معیشت اور اس کی صورتحال کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ کہا، ہوائی جہاز کے ذریعے تمام برآمدی کارگو رک سکتے ہیں، جبکہ مبینہ طور پر غیر ملکی ایئر لائنز ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے خدمات بند کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ بینک 3 ماہ سے غیر ملکی ایئر لائنز کو فریٹ چارجز نہیں بھیج رہے۔ فریٹ چارجز نہ ملنے کی وجہ سے ایئر لائنز کو مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فوری ایکشن لے۔ بندش سے ملکی برآمدی صنعت پر شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ معاشی تجزیہ کار سلمان شاہ صاحب نے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سلمان شاہ صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر بتائیے گا، ڈالر کی قلت ہے، کارگو کی برآمد میں تعطل کا خدشہ پیدا ہونے کا بھی اندیشہ دے دیا گیا ہے۔ تجارت کرنے کے لیے رسک نہیں لینا چاہے گا، اس لیے یہ آرڈرز آہستہ آہستہ آپ کے ایکسپورٹ کے کم ہوتے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں اور آپ کارگو والوں کو بھی پے نہیں کر سکتے وقت پہ تو وہ سروسز بند ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ تو اتنی دیر کر دی گئی ہے کہ اب اس سے نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے ہر روز نئی ڈسرپشن ہوتی ہے، آٹا، بجلی، اس کے ساتھ ساتھ دوائیں، ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ سے غائب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
تو یہ ایک قسم کا اکنامک سپلائی چینز جو ہیں وہ ساری تباہ ہو چکی ہیں. سو آئی تھنک کہ اس کو اگر جلد اسی ہفتے اگر یہ ایگریمنٹ نہیں آتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا چلا جائے گا. سر آپ نے کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے کہ اس مسئلے سے نکلنا اب مشکل ہوتا جا رہا ہے. بلیک مارکیٹ اتنی مضبوط ہو چکی ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین بلیک اینڈ گرے مارکیٹ؟ سر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ نے ڈالر کا ایک قسم کا پیگ لگایا جو اتنی دیر سے چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ڈالر کی بھی 2-3 مارکیٹس بن چکی ہیں اور وہ ساری جو ہیں وہ بلیک مارکیٹ کے میں آپریٹ کرتی ہیں. حوالہ ہے یا آپ کی افغانستان کے لیے جو ڈالرز ہیں وہ سارے آفیشیل چینلز کے باہر ہیں اور جب وہ باہر ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جب امپورٹس کو بالکل بند کیا ہے ان کی امپورٹ کمپریشن کی ہے اس کی وجہ سے یہ ساری بلیک مارکیٹ اور سمگلنگ شروع ہو گئی ہے اور وہ سمگلنگ جو ہے وہ افغانستان اور کھیپیے جو ہیں وہ بھی چالو ہو گئے ہیں. تو اسی طرح یہ آفیشیل اکانومی سے یہ بلیک اکانومی بنتی جائے گی. تو سر کیا طریقہ کار ہے آفیشیل اکانومی سے بلیک اکانومی کی طرف جو ہماری اکانومی بڑھ رہی ہے اس کو روکنے کا؟ کیا اقدامات کیے جانے تھے جو اب تک نہیں کیے جا سکے اور اب بھی لاسٹ ریزورٹ کے طور پر کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈالر کو آپ کو فلوٹ کرنا پڑے گا. یہ بہت سے ممالک میں ہو چکا ہے جنہوں نے پہلے فریز کیا ہوا تھا اور وہ جب اس قسم کے مسئلے میں ہوتے ہیں تو اس کو فلوٹ کیا جاتا ہے اور ڈالر جب فلوٹ ہوگا تو یہ ہو سکتا ہے 260-270 پہ جا کے سٹیبلائز کرے اور پھر یہ آپ کی باقی جو چینز ہیں وہ بحال ہوں گی. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو ایکسپورٹ اورینٹڈ چینز ہیں وہ بحال پہلے ہوں گی. پھر آپ نے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن کرنی ہے اس میں انویسٹمنٹس آئیں گی. تو ایک پروسیس چل پڑے گا اکانومی کا ایڈجسٹمنٹ کا. لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے ان کی شرائط جو ہیں وہ جلدی سے جلدی پوری کریں. مشکل ضرور ہیں لیکن اکانومی کے لیے امپورٹنٹ ہے تاکہ وہ ان مشکلات سے پھر ہم الٹیمیٹلی نکل سکیں. سر آپ نے کہا کہ اکانومی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ڈیسیجن لینا ہوگا تو ابھی تک یہ بھی بات آپ نے کی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ کر کے جلد از جلد مشکلات کو حل کرنا ہوگا. تو سر ڈیلے کس بات کا ہے؟ کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آلریڈی جو مہنگائی ہے وہ بہت زیادہ ہے, لوگ آلریڈی پریشان ہیں, تو مزید کس چیز کا انتظار ہے اب؟ یہ تو پی ڈی ایم حکومت جو ہے سراسر اس کے لیے رسپانسبل ہے کیونکہ یہ فیصلے نہیں کر پا رہے. یہ بہت بڑی 13 پارٹیز کی کولیشن ہے. اس میں ہر پارٹی کا اپنا ویو پوائنٹ ہے اور وہ ایک ویو پوائنٹ پہ نہیں ہے اور اتنی دیر کر دی ہے کہ ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے یہ پارٹی. تو ان کو یہ فیصلے لینے پڑیں گے. اور دوسری بات ہے کہ پولیٹیکل جو انسیکیورٹی کریٹ کی ہوئی ہے, پولیٹیکل کلیش کریٹ کیا ہوا ہے, جس طرح سے اس وقت ہماری تصادم ہو رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز میں اور پولیٹیکل مقدمے بازی چل رہی ہے, وہ پاکستان کے لیے بڑا مضر ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارا اس وقت انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے پولیٹیکل ان فائٹنگ سے. سر جو فائنانس کی ٹرمز ہیں, جو فائنانس کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ اتنی مشکل ہوتی ہیں کہ عام عوام کو چیزوں کی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیپٹل ٹی وی کے توسط سے آپ اس کو سم اپ کیسے کیجیے گا, دریا کو کوزے میں بند کیسے کیجیے گا کہ ساری صورتحال کو ایک ون لائنر میں بتا دیجیے, 2 لائنر میں بتا دیجیے جو اس وقت صورتحال ہے, اس کا حل کیا ہے, کیسے نکلا جا سکتا ہے, پاکستان اس وقت کس نہج پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی ایک قسم سے کیونکہ ہم نے قرضوں کے اوپر انحصار کی ہے پچھلے کم از کم 20 سال میں, اور وہ قرضے بیرون ملک قرضے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو
ان کو واپس کرنے کا جب وقت آیا ہے تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سو ہمیں اپنے جن سے ہم مقروض ہیں ان سے کرنے پڑیں گے طریقہ کار طے کہ وہ قرضوں کو کیسے مینیج کیا جائے گا, اور اس کا طریقہ ہے کہ جو یہ کام کرا سکتا ہے وہ آئی ایم ایف ہے. اور سر آئی ایم ایف کا آپ نے ذکر کیا, اور آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ کئی سالوں سے ہم قرضہ لیتے آئے ہیں, اور جب قرضے کو واپس کرنے کا وقت آیا تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, تو اس کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنائی گئی اتنے سالوں میں پر کچھ پیسے تھوڑے اسٹور کیے جائیں تاکہ قرضہ دیا جا سکے. ایک تو یہ ہمارا بہت بڑا جو ہے وہ غلطی کہہ لیں, بلنڈر کہہ لیں. آئی ایم ایف کی بات آپ کر رہے ہیں, تو از آئی ایم ایف اونلی سولوشن فار اینی اکنامک پرابلم ان پاکستان؟ اس وقت اب ہم ایسی سچویشن میں پہنچ چکے ہیں کہ اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں, کہ وہ قرضے واپس کرنے کے لیے آپ کو اور قرضے لینے پڑتے ہیں, اور اس کے وقت میں جب آپ کو مہلت ملتی ہے تو آپ اپنی اکانومی کو درست کرتے ہیں, آپ اپنے حالات کو درست کرتے ہیں, آپ اپنے اخراجات کو کم کرتے ہیں, آپ اپنی اکانومی میں جو پروڈکشن ہونی ہے اس کو بہتر کرتے ہیں, اور عالمی منڈیوں میں اپنا مال بچانے کی کوشش کرتے ہیں, ریفارمز کرتے ہیں. لیکن سر ان میں سے تو کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی, ہمارے خرچے وہیں کے وہیں ہیں, بلکہ بڑھ رہے ہیں, سیر سپاٹے بڑھ رہے ہیں, اور جو پہناوے ہیں, جو کھانے ہیں, ایوری تھنگ از جسٹ لائک لیوش اینڈ ایکسپینسو. تو سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پاکستان اس چیز کو کوپ اپ کر پائے گا؟ نہیں, مجھے لگ نہیں رہا, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے انکیپیبل ہے, اور ان کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہیں, اور یہ فیصلے کرنے میں ان کو انہوں نے بہت دیر کر دی اور کر نہیں رہے. سر جاتے جاتے بس آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کیا آپ ایز اے سینئر جو ہے وہ اکنامسٹ کیا مشورہ دینا چاہیں گے پاکستان کو, پاکستانیوں کو, اکانومی کو, گورنمنٹ کو؟ میرے خیال ہے کہ اب ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنا دینی چاہیے, بہت جلدی بنانی چاہیے, اس کو امپاور کرنا چاہیے, اور وہ اس کو سارے پولیٹیکل پارٹیز انڈورس کریں کہ وہ آئی ایم ایف سے معاہدے کرے, اور جو مشکل کام ہے وہ کرے, اور 90 دن کے اندر الیکشن کرائیں, اور الیکشن میں جو پارٹی میجورٹی لے کے آئے, اور امید کریں کہ عوام ایک میجر میجورٹی دے کے پارٹی کو بھیجے جو کہ مشکل کام کر سکے, اور وہ کام جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں, اور اگلے 5 سال میں اس اکانومی کو ٹوٹلی ٹرن اراؤنڈ کرے, اور الیکشن ہی اکانومی کے اوپر ہوگا. الیکشن اکانومی کے اوپر ہوگا. سلمان شاہ صاحب, آپ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپرٹ اوپینین شیئر کر رہے تھے, سینئر اکانومسٹ ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ.